بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج شادی شدہ لوگوں کے لیے چھوٹا سا مشورہ ہے، اور جن کی نہیں بھی ہوئی کل کو خیر سے ان کی بھی شادیاں ہونی ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کی زندگی اچھی گزر سکتی ہے اور آپ کی آنے والی نسل بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ لوگ اس پہ تھوڑی سی توجہ دیں۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت۔ اچھا، یہ اعتبار صرف میاں کو ہی نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی بیوی پہ اعتبار ہے، بیوی کو بھی کرنا چاہیے۔ دوسری بات محبت ہے، دونوں کی طرف سے ہو۔ تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ یقین جانیے، بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں ہے۔ یہ واحد ایسی دوستی ہے جو آپس میں بہترین مشورہ کریں گے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر ہی کرنا پڑتا ہے۔ یہی محبت، احساس اور سچی دوستی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ میری بہنوں کو اور ان کے شوہروں کو نیکی کی ہدایت دے اور وہ آپس میں سلوک اور اتفاق سے زندگی بسر کریں، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 10 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، رسالت اور توحید پر کفار کے اعتراضات کا جواب دینے کے بعد اب اسلام کے تیسرے بنیادی عقیدے یعنی آخرت پر ان کے اعتراض کو لے کر اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ آیت میں وقالو کا واو عطف مضمون ما سبق سے اس پیراگراف کا تعلق جوڑتا ہے۔ گویا ترتیب کلام یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ معبود واحد نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مر کر دوبارہ نہ اٹھیں گے۔ آیت میں لفظ ہے ملاقات کے منکر ہیں۔ اوپر کے فقرے اور اس فقرے کے درمیان پوری ایک داستان کی داستان ہے جسے سامع کے ذہن پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ کفار کا جو اعتراض پہلے فقرے میں نقل کیا گیا وہ اتنا محمل ہے کہ اس کی تردید کی حاجت محسوس نہیں کی گئی۔ اس کا محض نقل کر دینا ہی اس کی لغویت ظاہر کرنے کے لیے کافی سمجھا گیا، اس لیے کہ ان کا اعتراض جن 2 اجزاء پر مشتمل ہے وہ دونوں ہی سراسر غیر معقول ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے، آخر کیا معنی رکھتا ہے؟ ہم جس چیز کا نام ہے وہ کب مٹی میں رلتی ملتی ہے؟ مٹی میں تو صرف وہ جسم ملتا ہے جس سے ہم نکل چکا ہوتا ہے۔ اس جسم کا نام ہم نہیں ہے۔ زندگی کی حالت میں جب اس جسم کے اعضاء کاٹے جاتے ہیں تو عضو پر عضو کٹتا چلا جاتا ہے، مگر ہم پورا کا پورا اپنی جگہ موجود رہتا ہے۔ اس کا کوئی جز بھی کسی کٹے ہوئے عضو کے ساتھ نہیں جاتا، اور جب یہ ہم کسی جسم میں سے نکل جاتا ہے تو پورا جسم موجود ہوتے ہوئے بھی اس پر اس ہم کے کسی ادنی شائبے تک کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو ایک عاشق جانثار اپنے معشوق کے مردہ جسم کو لے جا کر دفن کر دیتا ہے، کیونکہ معشوق اس جسم سے نکل چکا ہوتا ہے، اور وہ معشوق نہیں بلکہ اس خالی جسم کو دفن کرتا ہے جس میں کبھی اس کا معشوق رہتا تھا۔ پس معترضین کے اعتراض کا پہلا مقدمہ ہی بے بنیاد ہے۔ رہا اس کا دوسرا جز، کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ تو یہ انکار و تعجب کے انداز کا سوال سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اگر معترضین نے بات کرنے سے پہلے اس ہم اور اس کے پیدا کیے جانے کے مفہوم پر ایک لمحے کے لیے کچھ اور کر لیا ہوتا، اس ہم کی موجودہ پیدائش اس کے سوا کیا ہے کہ کہیں کوئلہ اور کہیں سے لوہا اور کہیں سے چونا اور اسی طرح کے دوسرے اجزاء جمع ہوئے اور اس کا لبد خاکی میں یہ ہم براجمان ہو گیا۔ پھر اس کی موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس لبد خاکی میں سے جب ہم نکل جاتا ہے
تو اس کا مکان تعمیر کرنے کے لیے جو اجزاء زمین کے مختلف حصوں سے فراہم کیے گئے تھے وہ سب اسی زمین میں واپس چلے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس نے پہلے اس ہم کو یہ مکان بنا کر دیا تھا، کیا وہ دوبارہ اسی سر و سامان سے وہی مکان بنا کر اسے اثر نو اس میں نہیں بسا سکتا؟ یہ چیز جب پہلے ممکن تھی اور واقعہ کی صورت میں رونما ہو چکی ہے تو دوبارہ اس کے ممکن ہونے اور واقعہ بننے میں آخر کیا امر مانے ہے؟ یہ باتیں ایسی ہیں جنہیں ذرا سی عقل اگر آدمی استعمال کرے تو خود ہی سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی عقل کو اس رخ پر کیوں نہیں جانے دیتا؟ کیا وجہ ہے کہ وہ بے سوچے سمجھے حیات بعد الموت اور آخرت پر اس طرح کے لایعنی اعتراضات جڑتا ہے؟ بیچ کی ساری بحث چھوڑ کر اللہ تعالیٰ دوسرے فقرے میں اسی سوال کا جواب دیتا ہے کہ دراصل یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، یعنی اصل بات یہ نہیں ہے کہ دوبارہ پیدائش کوئی بڑی ہی انوکھی اور بعید از امکان بات ہے جو ان کی سمجھ میں نہ آ سکتی ہو، بلکہ دراصل جو چیز انہیں یہ بات سمجھنے سے روکتی ہے وہ ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم زمین میں چھوٹے پھریں اور دل کھول کر گناہ کریں اور پھر نیلو یہاں سے نکل جائیں، پھر ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، پھر اپنے کرتوتوں کا کوئی حساب ہمیں نہ دینا پڑے۔ آیت نمبر 11، ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی تمہارا وہ ہم مٹی میں رول مل نہ جائے گا بلکہ اس کی مہلت ختم ہوتے ہی خدا کا فرشتہ موت آئے گا اور اسے جسم سے نکال کر سموچا اپنے قبضے میں لے لے گا۔ اس کا کوئی ادنا سا جز بھی جسم کے ساتھ مٹی میں نہ جا سکے گا اور وہ پورا کا پورا حراست یعنی کسٹڈی میں لے لیا جائے گا اور اپنے رب کے حضور پیش کر دیا جائے گا۔ اس مختصر سی آیت میں بہت سے حقائق پر روشنی ڈالی گئی ہے جن پر سے سرسری طور پر نہ گزر جائیے۔ نمبر 1، اس میں تصریح ہے کہ موت کچھ یوں ہی نہیں آ جاتی کہ ایک گھڑی چل رہی تھی، کوک ختم ہوئی اور وہ چلتے چلتے یکا یک بند ہو گئی، بلکہ دراصل اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو آ کر باقاعدہ روح کو ٹھیک اسی طرح وصول کرتا ہے جس طرح ایک سرکاری امین یعنی آفیشل ریسیور کسی چیز کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ قرآن کے دوسرے مقامات پر اس کی مزید تفصیلات جو بیان کی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس افسر موت کے ماتحت فرشتوں کا ایک پورا عملہ ہے جو موت وارد کرنے اور روح کو جسم سے نکالنے اور اس کو قبضے میں لینے کی بہت سی مختلف النوع خدمات انجام دیتا ہے۔ نیز یہ کہ اس عملے کا برتاؤ مجرم روح کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے اور مومن اور صالح روح کے ساتھ کچھ اور۔ ان تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نساء آیت نمبر 97، سورہ الانعام آیت نمبر 93، سورہ النحل آیت نمبر 28، سورہ واقعہ آیت نمبر 83 اور 94۔ نمبر 2، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موت سے انسان معدوم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کی روح جسم سے نکل کر باقی رہتی ہے۔ قرآن کے الفاظ موت کا فرشتہ تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اسی حقیقت پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ کوئی معدوم چیز قبضے میں نہیں لی جاتی۔ قبضے میں لینے کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ مقبوضہ چیز قابض کے پاس رہے۔ نمبر 3، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت جو چیز قبضے میں لی جاتی ہے وہ آدمی کی حیوانی زندگی یعنی بائیولوجیکل لائف نہیں بلکہ اس کی وہ خودی، اس کی وہ انا یعنی ایگو ہے جو میں اور ہم اور تم کے الفاظ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ یہ انا دنیا میں کام کر کے جیسی کچھ شخصیت بھی بنتی ہے وہ پوری کی پوری جوں کی توں یعنی انٹیکٹ نکال لی جاتی ہے بغیر اس کے کہ اس کے اوصاف میں کوئی کمی بیشی ہو، اور یہی چیز موت کے بعد اپنے رب کی طرف پلٹائی جاتی ہے۔ اسی کو آخرت میں نیا جسم اور نیا جنم دیا جائے گا۔
اسی پر مقدمہ قائم کیا جائے گا، اسی سے حساب لیا جائے گا اور اسی کو جزا و سزا دیکھنی ہوگی۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 12 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔